رہی ہے، کسی کے حق میں ہماری دعا قبول ہو جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ دوزخی ہے یا جنتی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے، نمبر دینے والے اللہ ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کون پاس ہے اور کون فیل ہے۔ ہمارا کام عمل کرنے کا ہے اور ہم اس بندے کے حق میں کیا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا، ایک بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، اور اگر آدم کے دائیں طرف والا بندہ تھا تو اللہ فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں اس کو نیکی کی ہدایت دے دی جاتی ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کو عمل آسان کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ شرابی تھا، کبابی تھا، چور تھا، زانی تھا، بدتمیز تھا، اور وہ جنتی کی فہرست میں لکھا ہوا تھا۔ مرتے مرتے وقت گزرتا ہے اور پھر لگتی ہے ایک نیکی کرتا ہے اور ساری زندگی کی برائی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے اور ایک نیکی اس کی کامیاب ہو جاتی ہے۔ آپ کو پہلے میں ایک واقعہ سنایا ہوں اور وہ واقعہ ابھی سنانا دوبارہ میرے لیے مناسب لگتا ہے کہ آپ کو یہ مثال سے اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ عراق میں ایک طوائف تھی، پوری زندگی اس نے گناہ کا کام کیا، پوری زندگی گناہ کا کام کیا، اور جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو وہ طوائف پان کھا کر ہاتھ میں چونا لیے ہوئے اور اپنا مستی میں جا رہی ہے۔ شراب پینے والے مرد اور عورتیں کیسے مستی میں جاتی ہے تو سب سمجھتے ہی ہیں، مستی میں جا رہی ہے اور مسجد کے دروازے سے گزر رہی تھی۔ مسجد کا دروازہ ایک کونا چونا سے جھڑا ہوا تھا، بدنما لگ رہا تھا۔ اس عورت نے اس کی نظر پڑ گئی اس کونے پر، اس کے دل میں بات یہ آئی، میں تو زندگی پر گناہ کرتی آئی ہوں، اللہ کا گھر خراب لگ رہا ہے، میں اس کو اگر اچھا کر دوں گی تو اللہ کا گھر اچھا ہو جائے گا، اس لیے اگر پان میں یہ چونا کھا لوں گی تو ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ چونا اگر یہاں پر لیپ دیتی ہوں تو اللہ کا گھر سب سفید سفید ہے، یہ بدنما کا ختم ہو جائے گا اور یہ بھی سفیدی ہو جائے گی تو اللہ کا گھر اچھا لگے گا۔ یہ اس کے دل میں بات آئی، اس نے اس اچھے انداز سے اس کونے پر چونے کو لیپ دیا، اچھا لگنے لگا۔ اس کے بعد وہ آگے گئی، ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اس کی وہ مستی میں جا رہی تھی، ٹھیس لگی اور وہ گر گئی، گرتے ہی سر میں چوٹ آئی اور خون جمع اور اس کے بعد وہ انتقال کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوری زندگی تو شراب پیا تھا، طوائف تھی، بدن کو فروخت کیا تھا، لیکن مری تو ایک نیک کام کر کے۔ عراق کے بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ عورت جنت میں ٹہل رہی ہے اور تکیے اور گدے پر بیٹھی ہوئی ہے آرام سے اور بہت مزے میں ہے، حور عین کی طرح ہے۔ تو اس نے پوچھا، ارے یہ کیا ہوا؟ تم تو پوری زندگی گناہ کا کام کیے ہو اور تم تو لوگوں کو ستائے ہو، کتنے جوانوں کو بگاڑے ہو، اور تم جنت میں کیسے آ گئے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آیا۔ تو اس نے کہا کہ میرے کریم کا کرم ہو گیا، اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے تو معاف کر دے۔ انسان کوئی عبادت سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کا فضل ہوگا تو انسان جنت میں جائے گا، اللہ کا کرم ہو گیا۔ میں تو طوائف تھی ہی، مجھے کوئی نہیں اچھی طرح سے عزت دیتا تھا، لیکن جب میں مرنے لگی تو اس سے پہلے اللہ کے گھر کو میں نے اپنے چونے سے، جو میرے ہاتھ میں چونا تھا، میں نے اس کو لیپ کر کے خوشی کا اظہار کیا تھا، اللہ کے گھر کو میں نے اچھا کر دیا تھا اور میں نے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ اللہ کا گھر اچھا بن گیا، اور اس کے بعد میں نے کوئی برائی کا عمل نہیں کیا۔ آخری عمل میرا یہی نیکی کا تھا، یہی نیکی کا عمل ڈیلیٹ بٹن بن گیا اور پیچھے کی تمام برائیاں ڈیلیٹ ہو گئی اور میری ایک نیکی احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہو گئی، اور ہم اسی نیکی کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں بھیج دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پوری زندگی ایک بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، مگر اگر وہ آدم کے دائیں جانب کا آدمی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخر عمل میں نیکی کی توفیق دیتا ہے اور وہ نیکی کا عمل کرتا ہے، برائی ختم ہو جاتی ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس طریقے سے وہ عورت جنت میں چلی گئی، اللہ کا فضل ہو۔ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ اگر بائیں طرف، آدم کے بائیں طرف والے جو چیٹی کی شکل میں اللہ نے پیدا کیا تھا وہ اس فہرست میں تھا اور آیا اچھے ماحول میں پیدا ہوا،
اچھے ماحول میں رہا اور اس کے بعد اس نے وہ حافظ بھی بنا، قاری بھی بنا، مفتی بھی بنا، فاضل بھی بنا، نام بھی کمایا، خانقاہ بھی چلایا، مرید بھی بنایا، بڑا بڑا کام کیا، دنیا میں بڑا نام کیا اس نے. لیکن فہرست کس لسٹ میں تھا وہ؟ آدم کے بائیں لسٹ میں تھا وہ. تو اللہ فرماتے یہ ام شقی ام بعید، اس کی تقدیر میں دوزخ لکھی ہوئی ہے، اللہ جانتا ہے. اللہ نے فرمایا میں آخری عمر میں اس کو دوزخ میں بھیجوں گا، اور دوزخ والا کام کرنا اس کی نصیب میں آ جاتا ہے. اور کوئی ایسا برا عمل کرتا ہے کہ پہلے کی نیکی پوری ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، اور وہ ایک برائی کا عمل اس کے لیے دوزخ میں جانے کا بدل بن جاتا ہے اور وجہ بن جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی، پہلے بھی کہا تھا کہ دوزخ میں جائے گا مگر ابھی وہ سجدے میں ہے، دنیا کے ایک جزیرے میں ہے جو سجدے میں ہے، مگر وہ کہے گا کہ میں اپنے فضل سے، اپنی عبادت سے جنت میں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ دوزخ میں بھیجے گا، پوری عبادت اس کی پیاس کے مارے بک جائے گی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا، دوزخ میں چلا جائے گا. یہ ہے اللہ کا فضل. اگر بندے پر اللہ کا فضل نہ ہوا بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کو ایک حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا تم اپنے عمل کا ذمہ دار ہو، اور میں تمہیں جنت میں یا دوزخ میں بھیجنے کا تمہارے عمل پر رکھا ہے. ما اصابکم من مصیبت الا من نفسک، جو مصیبت آتی ہے انسان پر وہ تمہارے جان کی طرف سے ہی آتی ہے. اس لیے ایک رات کو کم سے کم فضیلت والی رات تو سمجھ لو. آج کی رات میں کم سے کم اللہ کے سامنے عبادت میں مصروف ہو جائیں. 2 رکعت نفل نماز اچھے طریقے سے جان کر سمجھ کر اگر ہم پڑھ لیے اور اللہ کے سامنے قطرہ آنسو گرا دیے، اللہ تعالی ہمارے آنسو کو قبول فرما لے گا. تو ہمارے حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی دامت برکاتہ نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند وقت کے وہ محتمل تھے. آپ ایک واقعہ بیان فرمائے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے عالم دین گزرے ہیں، اور وہ مراقبہ میں بہت کچھ دیکھا کرتے تھے. آپ نے ایک بار مراقبہ کیا تو آپ نے دیکھا مراقبے میں کہ صحابہ کی جماعت ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی جماعت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، اور میں بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ حضرت مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبے میں دیکھا. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور یہ سوال کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول ہیں ان کی ایک حدیث ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے تمام نبی ایک طرف اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اور آپ کی امت ہی ایک طرف. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو درجہ ہے وہ بنی اسرائیل کے تمام نبیوں کے درجے کے برابر میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا، ایک نبی کے درجے میں محمد کی امت کا درجہ کیسے ہو جائے گا، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. یہ سوال آپ سمجھا دیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب پوچھا تو کہا کہ اس مجمع سے معلوم کر لو، اس مجمع میں نبی کی امت موجود ہے، آپ اسی میں پوچھ لو کہ نبی کی امت میں امت ہی جواب دے دے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جنید مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اوپر شک کیا کہ شاید مجھے نہ کھڑا کر دے، اور ایسا ہی ہوا. حضرت جنید بغدادی حضرت عبد القادر جیلانی کو کھڑا کیا کہ آپ اس کو کھڑا کر دو. وہ کھڑے ہوئے اور آپ مراقبے میں دیکھ رہے ہیں، اے عبد القادر کھڑے ہو جاؤ. ابھی تو گھبرا گئے لیکن مراقبے سے ہٹ نہیں سکتے تھے، مراقبے میں نظر آ رہا تھا. تو کہا کہ کیا سوال کریں گے؟ تو کہا یہ جواب دو، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں یہ امت محمدیہ کے علماء کے درجے میں کیسے ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے نام بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام محمد عبد القادر ہے، میرے باپ کا نام یہ ہے، میرے پردادا کا نام یہ ہے، میرے لقب دادا کا نام یہ ہے. میں بھلا پورا نسب نامہ گنوانا شروع کر دیا.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں نے تو صرف نام پوچھا ہے، تم نام کے علاوہ دادا نانا کا نام کیوں گنوانا شروع کر دیے، اپنا نام کیوں نہیں بتائے؟ تو کہا میں تو آپ ہی کی نقل کیا ہوں، میں اپنے من سے تھوڑے بول رہا ہوں، میری نقل کیا کر دیا؟ کہا آپ جب کوہ طور پر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ کو تو یہ کہنا تھا میرے ہاتھ میں صرف لاٹھی ہے، لیکن آپ نے یہ جواب نہیں دیا تھا، آپ نے کہا تھا میرے ہاتھ میں لاٹھی عصایا توکل علیہا واہش بہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، میں اسے بکریاں چراتا ہوں، میں اسے پتے جھاڑتا ہوں۔ تو آپ سے اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑے پوچھا تھا کہ پتے جھاڑتا ہوں بکریاں چراتا ہوں، یہ تو نہیں پوچھا تھا نا، آپ سے صرف نام ہی پوچھا تھا، اور آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ لاٹھی ہے، تو میں آپ ہی کی تو نقل کیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی کہ امت محمد کی عقل کتنی تیز ہوگی کہ انبیاء بنی اسرائیل کے درجے میں ہوگی، اور بات سمجھ میں آ گئی، سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا امت محمد کی فضیلت جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا امت محمد کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک رات ایسی نصیب فرمائیں گے کہ اس رات میں اگر اس نے صحیح مسئلے کے مطابق اور عقیدہ کے مطابق اس نے اللہ کے سامنے اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نماز صحیح سے وضو کر کے ادا کر لی اور اللہ سے معافی مانگ لی، وہ 2 رکعت نماز اس کی 1000 راتوں کی نمازوں کے برابر میں ہوگی۔ یہ ہے امت محمدیہ کی فضیلت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم لوگ ہیں، ہمارا درجہ اللہ نے بہت اونچا رکھا ہے۔ اللہ والے جب ہم بن جائیں گے تو اللہ تعالی ہماری خدمت کے لیے اور ہمارے درجے کو بلند کرنے کے لیے بہت سارے اسباب رکھے ہیں۔ ایک بزرگ آدمی عراقی میں راستے میں جا رہا تھا اور راستے میں بہت بارش ہونے لگی، ادھر سے 2 میاں بیوی آ رہے تھے اور وہ دونوں کو آپس میں بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت چلتے چلتے ذرا زور سے چلے تو ان کے پاؤں سے پانی کا چھینٹا اس عورت کے بدن پر پڑ گیا۔ وہ عورت کو کا جو شوہر تھا اس کو بڑا غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ میری محبوبہ میری بیوی کے کپڑا کو اس نے خراب کر دیا ہے، اس لیے حضرت کے پاس گئے، کہا تو اندھا ہے، تو کیسا چلتا ہے، اور بہت لڑا کر ایک تھپڑ لگا دی۔ حضرت کچھ نہیں بولے اور آگے چلتے رہے۔ کچھ دور گئے، وہ بھی اپنا گھر گیا، یہ بھی اپنا گھر گئے۔ کچھ دور گئے تو ایک ہوٹل والا ملا، وہ ہوٹل والا اپنی بریانی کھانا پینا اور دودھ جمع کر کے رکھا تھا کہ اس راستے سے کوئی بزرگ گزرے گا تو میں اس کو کھلا دوں گا۔ یہ بزرگ وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا تو ان کو بلایا، کہا کہ یہ آپ کے لیے آپ کھا لیجیے، تو ان کو دودھ بھی پلا دیا اور کھانا بھی کھلا دیا۔ تو کھانا کھا کر الحمدللہ شکریہ ادا کر کے باہر نکلے اور انہوں نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمایا کہ اے رب کائنات تو سب کچھ پر قادر ہے، تھوڑی دیر میں تو نے تھپڑ لگوا دیا اور تھوڑی دیر میں تو نے دودھ پلا دیا اور تھوڑی دیر میں تو نے بریانی کھلا دی، تو نے پیٹ بھر دیا، تیرا کرم، تو جو چاہے وہ کر، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تو ہی جو کیا ہے وہ۔ یہ دعا سن لیا اس بوڑھے نے۔ ابھی یہ دونوں بات ہی کر رہے تھے کہ وہ جو میاں بیوی جو چلے گئے تھے اور تھپڑ لگا کر کے، اس کے گھر میں حادثہ ہوا کہ یہ آدمی جس نے بزرگ کو مارا تھا وہ ابھی سیڑھی پر چڑھ کر اپنے گھر کے اندر گیا بھی نہیں تھا کہ بارش کے پانی سے پھسلا اور اس کے بعد نیچے گرا اور وہ انتقال کر گیا۔ فوراً وہ لوگ جمع ہو گئے، کہا کیا ہوا، ابھی تو بات کر کے آ رہے تھے۔ اس عورت نے پوری کہانی سنا دی کہ ہو نہ ہو کہ اس بزرگ نے بد دعا کر دیا ہو اور اس کے دعا کا یہ اثر تھا کہ جس کی وجہ سے ہمارا شوہر چلا گیا ہے، چلتے ہیں اس بزرگ کو پکڑیں گے۔ سب لوگ آئے تو دیکھا کہ یہ ہوٹل والے سے بات کر رہے ہیں۔ فرمایا وہاں جو لوگ آئے انہوں نے کہا کیا بات تھی، اتنے بڑے عالم ہیں آپ، اگر ایک تھپڑ لگا ہی دیا تو بد دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی، آپ نے ان کو ان کی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ کیوں میرے اوپر الزام ڈالتے ہو، میرے اوپر الزام کیوں ڈالتے ہو، اپنی قسمت کے ستارے کو دیکھو، الزام دوسرے پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی۔
उस रब की तस्बीह बयान करो जो चरागाह से सब कुछ निकाल कर खिलाता है। वही रब तुमको आजमाता है, वही रब तुमको भूखा रखता है, वही रब तुझको कपड़ा देता है, वही रब तुझको जिंदा करता है, वही रब तुझको मारता है, वही रब तुझको जिलाता है। रब कायनात किसी को भूखा रखता है, किसी को दूध पिलाता है। हम पर क्यों इल्जाम डालते हो? तो कहा तुमने ही तो मारा था, बददुआ की थी। कहा कि इस आदमी को मैंने नहीं मारा था, और इस आदमी की बीवी के कपड़े पर पानी का छींटा पड़ गया था और उसका सबब मैं बन गया, तो मैंने तो कुछ किया नहीं था। इसने अपने महबूब का बदला मुझसे लेने के लिए आपको यहाँ बताया है। इसके महबूब को तकलीफ हुई और फैमिली को तकलीफ हुई, इसने मुझे थप्पड़ मारा। मेरा भी कोई आशिक है, मैं किसी का महबूब हो, तो मुझे जिसने थप्पड़ मारा है मेरे महबूब ने मेरा बदला इससे लिया है, मैंने इससे बदला नहीं लिया। यानी अल्लाह ने ये बदला लिया। जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका हो जाता है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। इसलिए अपने आप को संभल कर चलना चाहिए। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर के पास तशरीफ लाए और जिब्रील अमीन को देखा कि गमगीन है, तो हुजूर ने फरमाया कि ऐ जिब्रील तुम हमेशा खुश रहते थे, आज क्यों गमगीन हो? तो जिब्रील ने कहा कि हाँ गमगीन हो, मगर उसी को वजह है। कहा क्या वजह है? फरमाया वजह ये है कि आज मैं जहन्नम का मुआयना करके आया हूँ और जहन्नम में मैंने देखा कि सबसे पहले तबके में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत के गुनहगार लोगों का जो दर्जा है वो जहन्नम के पहले तबके में है। तो हम सोच रहे हैं कि नबी की उम्मत रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत इस दर्जे में रहेगी, हम यही गमगीन में गम हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने और आपसे बातचीत करने के बाद आप बात बंद कर दिए। 3 दिन तक बात ही नहीं किए, आते नमाज पढ़ लेते, हुजरे आयशा में चले जाते। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा, हजरत उमर ने देखा और भी सहाबा परेशान हो गए कि हुजूर बात नहीं कर रहे हैं, बात क्या है और गमगीन है, क्या बात है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक गए हुजरा में, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि आप अंदर जाते, वापस चले जाए। हजरत उमर दूसरे दिन गए, फिर हिम्मत नहीं हुई, वापस चले आए। उसके बाद दूसरे सहाबा भी गए, हिम्मत नहीं हुई, वापस चले आए। उसके बाद हजरत अली को कहा गया, हजरत अली ने कहा कि मैं कैसे जा सकता हूँ? तो हजरत अली ने अपनी फैमिली हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि ऐसा हाल है। तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया मैं जाता हूँ अब्बा के घर और मैं कहूँगा क्या गम है आपको? शहंशाह कायनात को क्या हो गया और दुनिया सैयदुल कायनात को क्या गम पड़ गया है? मैं पूछने जाती हूँ। हजरत फातिमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान पर जाती है और हुजूर से पूछती है, तो देखा कि गमगीन सही माने में है। फरमाया या अब्बा, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे नबी, ऐ शहंशाह कौनैन, आपको क्या हो गया है, क्यों गमगीन है? तो आपने फरमाया मेरी बेटी, मेरे लफ्ते जिगर, मैं गमगीन इसलिए हूँ कि जिब्रील आए और उसने कहा कि मेरी उम्मत के गुनहगार लोग जहन्नम के पहले तबके में होंगे, इसलिए मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह जब तक मेरी मान नहीं लेगा तब तक मैं किसी से बात नहीं करूंगा। मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूँ और मैं अपनी उम्मत को बख्शवाने के लिए दोज़ख में नहीं जाएंगे, मैं सिफारिश करके रहूंगा, इसलिए मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ और मैं बातचीत किसी से नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद जिब्रील अमीन आए और आप दुआ कर रहे थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुश हो गया और बिल्कुल खिल गया। फरमाया कि अब क्या हुआ? कहा कि अब मैं खुश हूँ, अल्लाह ताला ने मेरी बात को मान लिया। उम्मत मोहम्मदिया की फजीलत ये है कि उम्मत मोहम्मदिया अल्लाह से दुआ करेंगी और मुझे कल क़यामत के मैदान में सिफारिश का हुक्म दिया जाएगा। मैं अपनी उम्मत को सिफारिश करके बचा लूंगा और अपने खुदा से दुआ करूंगा और कहूंगा या रब्बे कायनात मेरी उम्मत को बख्शिश कर दीजिए। तो मेरी उम्मत के गुनहगारों को मेरी बख्शिश और मेरी सिफारिश मिल जाएगी और मेरी उम्मत को अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे। ये फजीलत है हमारी और आपकी, हम उम्मत मोहम्मदिया है, हमको ये रात मिली है। हमें दुआ के 2 रकात नमाज हमारी पूरी जिंदगी के काया को बदल सकता है, हमारी किस्मत को बदल सकता है। आज हमारे लिए ये रात मिली है, इस रात में हमें अपने रब से दुआ करनी चाहिए और अपने रब से, अपने अल्लाह से मनवाना चाहिए कि हमें किस तरह से रात गुजारनी चाहिए।
ابھی میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک عمل سے عورت جنت میں چلی گئی اور مسجد کو انہوں نے لیپ کر کے خوشنما بنا دیا تو خوش ہو گئی. تو ہمارا عمل کتنا اچھا ہونا چاہیے. ہمارے لیے ابھی اعلان ہوتا ہے, آپ جمعہ میں اعلان کرتے ہیں اور آپ سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ اس مسجد کی دوسری منزل تیار ہو رہی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے دل میں ایمان ہے, جذبہ ایمانی ہے, ہم مسجد والے ہیں, ہم مسجد کو آباد کرنے والے ہیں. ایک چونے کے لیپ سے اور مسجد ٹھیک ہو گئی اور دل خوش ہو کر وہ دنیا سے جاتی ہے, تو جب اس کو جنت مل سکتی ہے تو کیا ہم اتنا سیمنٹ, اتنا بالو, اتنا مٹیریل اور اتنا زمین اور RCM ڈالنے کے لیے اتنے کچھ دیں گے؟ اللہ ہمارے نہیں سنے گا. ارے ہماری بھی سنے گا میرے دوست بزرگوں. ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے. دل سے ارادہ کسی نے بنا لیا کہ میں اللہ کے گھر کی خدمت کروں گا. میں اگر کسی نے کسی مسجد میں ایک گھڑی لگائی اور اس کے دل میں یہ آیا کہ اللہ کے گھر میں ٹائم ٹیبل صحیح رہے گا اور اس کا دل خوش ہوا, تو توائب سے اور اس مرد کے اور اس کی خدمت کرنے سے کیا اس کی نیکی اللہ قبول نہیں کرے گا؟ ضرور قبول کرے گا. اس لیے بہترین آدمی وہی ہے جو اپنے مال کو 1 روپیہ ہو یا 1000 روپیہ ہو, ایک مسلح 12,000 ہو, یا یہ کہ آپ اگر اللہ نے مال دیا ہے, دولت دیا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہے تو آپ پوری مسجد ہی بنا دیں گے. وہ آپ کو کون کہے گا؟ بہت سارے لوگ مسجد بناتے ہیں, ایک صاحب ایک جگہ پوری مسجد ہی بنا دیے ہیں ابھی. تو ہمارے دل کی بات ہے, نیت کی بات ہے. ہم آپ سے پرزور اپیل گزارش سب کرتے ہیں, جمعہ بھی کرتے ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں کہ آپ مسجد کی دوسری منزل کی تعمیر میں رمضان سے پہلے اتنا حصہ لے لیں کہ الحمدللہ اس میں ہم لوگ تراویح پڑھیں اور ایک قرآن اس میں رمضان میں ختم ہو. اور جب رمضان میں ختم ہوگا اور رمضان میں قرآن پڑھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عمل کوئی نہیں ہو سکتا. میرے دوستو, پوری دنیا کا حال بہت بگڑا ہوا ہے. ساری دنیا جہنم کی طرف جا رہی ہے. 2 قوتیں آپس میں زبردست طریقے سے لڑ رہی ہے. خیر اور شر کی قوتیں آپس میں بری طریقے سے جنگ کر رہی ہے. شر شیطانی قوتیں پوری طرح نبی کی پیشن گوئی کے مطابق اسلام اور اسلام کے ماننے والے اور دین کے ماننے والوں کو پوری طرح زبردستی کے ساتھ نوچ کھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دین اسلام کے پورے تختے کو پلٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پوری طریقے سے حدیث میں جو آئی ہے, میدان جنگ بنی ہوئی ہے فلسطین کی سرزمین, اور چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی لڑکیاں پریشان ہے, ڈیمیج ہو چکی ہے, ہاسپیٹل میں اس کے لیے دوائیں تک نہیں مل رہی ہے. اور ہمارا آدمی بولتا سامنے کچھ اور ہے اور پیچھے سے غیروں کی مدد کر رہا ہے, مال کی بھی غیروں کی مدد کر رہا ہے. خوف کھائے ہوا ہے کہیں ہماری جان نہ چلی جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں بدترین قسم کے لوگ وہ ہوں گے قیامت کے قریب میں کہ جو ہمارا بندہ, ہمارا ایمان والا کبھی کہیں پر مر رہا ہوگا, سسک رہا ہوگا, جانیں جا رہی ہوگی اور یہ بندہ اپنی جان کی فکر کرتا ہوا رہے گا, یہ اپنے فیملی اور اپنے گھر کی فکر کرتا ہوا رہے گا, مال میں بک جائے گا اور اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہوگا. نہ اہل لوگ ہدایت پر نہیں رہیں گے اور حکمراں بن جائیں گے اور اپنے ہی لوگ اپنے کے مارنے کا سبب بن جائیں گے, وہ قاتل ہوں گے اور اس کا بدلہ رب کائنات تب قیامت کے میدان میں ان لوگوں سے بھی لے گا جو عہدہ پر بیٹھا ہوا تھا اور جھوٹ بول رہا تھا, منافقت کر رہا تھا, خیانت کر رہا تھا, مالوں کو غیروں کی مدد کر کے اپنوں کو مارنے کا انتظام کر رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسوں کی بھی دعا کرو اور اپنے عمل کو ٹھیک کرو اور اپنے نیت کو درست کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے اس سے ہٹ کر کوئی کام دنیا میں ہونے والا نہیں ہے, سب وہی ہوگا. لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم دوسروں کی خبر گیری کرتے ہیں, اپنی بھی فکر نہیں لیتے اور دوسرے کے پیچھے انگلی اٹھانا شروع کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی کہا ہے, اے میرے بندے ایک بات سن لو. اب میں بات ختم کرتا ہوں, دعا ہوگی. ایک بات جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے, اللہ کہتا ہے حامیم, خزانہ غیب کو ہم جانتے ہیں, والکتاب المبین,
قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل کھلی ہوئی ہے، قسم ہے اس کتاب کی، اس دستور کی جو پورے کائنات کے تمام چیزوں کے نظام کو اور سسٹم کو ٹھیک کیے ہوا ہے۔ جب تک یہ کتاب ہے تب تک سورج اور چاند میں روشنی ہے، جب تک یہ کتاب ماننے والے ہیں تب تک دنیا کا نظام قائم ہے۔ جب یہ کتاب کا قانون ختم ہو جائے گا یہ دنیا کا نظام بھی ختم ہو جائے گا، کوئی کسی کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب کھلی ہوئی ہے، اس کو جانو اور اس کو سمجھو۔ والکتاب المبین انا انزلناہ، ہم نے اس قانون کو نازل کیا ہے لیلۃ المبارکہ، آج کی رات۔ آج کی رات کو لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں، لیلۃ الشہد سے دستاویز اترنے والی رات کہتے ہیں، قسمت کے فیصلے والی رات کہتے ہیں۔ بہت ساری احادیث میں 10 صحابہ کرام سے احادیث منقول ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ قسمت کا فیصلہ کرتا ہے اور آنے والے شب قدر سے اس کو نافذ کیا جاتا ہے۔ تو ہماری عبادت، ہمارا حال ایسا ہو کہ ہم عبادت کے حال میں ہو، ہم اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں ہو اور روزے کی حالت میں ہو۔ حضور سے کسی نے پوچھا کہ یا نبی اللہ آپ شعبان میں اتنا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ شعبان میں روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے اور رات میں قیام کرتا ہوں تو ایسی حالت میں ہماری قسمت لکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم عبادت کی حالت میں ہو اور ہماری قسمت کو ٹھیک لکھ دے۔ اس لیے جب ہم ٹھیک رہیں گے ہماری قسمت کا فیصلہ بھی ٹھیک ہوگا۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان جو کچھ کرتا ہے وہ کسی اور کی محنت سے نہیں، اس کی محنت سے ہی ہوتا ہے، اس کا عمل اس کو کامیاب کرتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے بھرپور طریقے سے اور بہترین طریقے سے دل کھول کر اس مسجد کے تمام طرح سے تعمیری کام میں پوری طرح دل کھول کر حصہ لے کر آپ رمضان سے پہلے اس کی تعمیر کو مکمل کر دیجئے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر جو کہیے میرے کریم جھک کے بڑی عاجزی کے ساتھ تیرے کرم کے سامنے پھیلا رہا ہوں ہاتھ، ناکامیوں کا غم نہ سہے میری زندگی، ہر طرح کامیاب رہے میری زندگی، وہ شوق دیکھ قوم کے کچھ کام آ سکوں، ہر دل عزیز بن کے بڑا نام پا سکوں، آمادہ ہو کبھی نہ طبیعت گناہ پر، سیدھا چلوں ہمیشہ ہدایت کی راہ پر، دنیا میں بے کسوں کی محبت کا دم بھروں، ہم درد بن کے ان کی مصیبت کو کم کروں، دولت نصیب ہو مجھے عزت نصیب ہو، باروزگاری بن کے فراغت نصیب ہو، میرا وطن چمن کی طرح شادماں رہے، میرا وطن چمن کی طرح شادماں رہے، تا حشر اس میں عدل کا سکہ رواں رہے، پہنچاؤں فیض اپنے برائے کو عمر بھر، یا رب یہ مختصر سی دعا ہے قبول کر، یا رب یہ مختصر سی دعا ہے قبول کر۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، بات جتنی بھی کریں گے کم ہے۔ آج کی رات جو ہے عبادت کی رات ہے، جو سنے گے آپ اس اشعار کو یاد کر لیجئے۔ مجھے بچپن سے یہ یاد ہے اور اکثر مجلسوں میں پڑھتا ہوں، اس سے پہلے بھی پڑھ کے سنایا ہوں اور بہت ساری جگہوں پر اس شعر کو لوگ ریکارڈنگ کی ہے، بڑے بڑے جلسوں میں میں نے پڑھا ہے، لوگ بہت محظوظ ہو کر سنتے ہیں اور اس کو بہت ہی پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے اسے دعا میں پڑھا کیجیے۔ قدر باغ اکثر میرا معمول ہے، اللہ سے کہتے ہیں اشعار میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کی بھی ہماری دعا قبول فرمائے۔ میں آپ سے ایک گزارش کروں گا جو جمعہ میں کہا تھا، آج کی رات کو بیکار مت گزاری، جو وقت ہے
حضرت علی نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں جس کی جتنی عقل اتنی بات، جس کا جتنا اسٹڈی اور جتنا مطالعہ اتنا آرٹیکلس لکھتا ہے وہ اور اتنا اچھا لکھتا ہے۔ میں اپنے مطالعے سے اور کئی ہزار صفحوں کے مطالعے سے، تفسیر سے، حدیث سے مطالعہ کھنگال کر میں آپ کے سامنے میں یہ محقق بات اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں کہ آج کی رات کی فضیلت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی رات کی فضیلت موجود ہے اور بدعتوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں سائلنٹ رات ہے، سائلنٹ طریقے سے انفرادی طور پر اللہ سے گر گرا کر مانگ کر 3 کام کیجئے۔ جیسے فجر، جیسے مغرب اور عشاء پڑھ لیا ہے تو اب ہمیں فجر پڑھنا ضروری ہے۔ پہلی نیت یہ کیجئے فجر کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ دوسری نیت یہ کیجئے جتنی دلچسپی ہوگی اور جتنا ہمارا بدن ساتھ دے گا ہم اتنا اس رات میں عبادت کریں گے۔ عبادت کی ترتیب عشاء کے بعد سے، اب تو آپ مغرب بھی پڑھ لیے یا مغرب کے بعد کا جو معاملہ تھا وہ بھی حل ہو گیا، عشاء بھی ہو گیا، بیان بھی اب ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ دعا بھی ہو جائے گی۔ یہاں سے کیا کرنا ہے؟ تو یہاں سے 3 کام کیجیے۔ پہلا کام، بیان دعا ختم ہوتے ہی آپ اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بیٹھ جائیے، فارغ ہو جائیے اپنی ضروریات سے اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بیٹھ جائیے۔ ایک ترتیب بنا لیجئے، اذان فجر یعنی سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے اس سے 5 منٹ پہلے تک ٹائم کی ایک 3 ترتیب بنا لیجئے۔ ایک ترتیب میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، دوسرے ترتیب میں آپ قبرستان جانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور قبرستان جانا چاہتے ہیں تو آپ سائلنٹ حساب سے، کوئی ہنگامہ نہیں، آپ اطمینان سے قبرستان جا کر اپنے مرحومین کے لیے دعا کیجئے۔ مرحومین انتظار کر رہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہمارے لیے کچھ دعا کریں گے، وہ ان کو پہنچتا ہے۔ لہذا قبرستان جائیں اور تسبیح پڑھتے ہوئے، خاص طور سے تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں اور قبرستان میں جا کر پاؤں کی طرف سے سینے کی طرف اپنا رخ مشرق کی طرف، اپنا پیٹھ پچھم میں قبلہ طرف کر کے ہاتھ چھوڑ کر، آپ کو سورہ یاسین یاد ہے، سورہ یاسین پڑھیے، سورہ ملک پڑھیے، چاروں کل پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے یا اور کوئی آیت یاد ہے تو وہ پڑھیے، حافظ قرآن ہے تو یہ سب پڑھیں اور اطمینان سے جتنا چاہیں جو دل میں آئے پڑھیں اور اس کے بعد تسبیحات وغیرہ پڑھ کر آپ جو ہے اپنے لیے، مرحوم کے لیے، سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے اپنے حساب سے دعا کر کے آپ وہاں سے واپس آ جائیں۔ واپس آئیں تو آپ استغفار پڑھنا چاہیے کیونکہ واپسی میں استغفار پڑھنے کا حکم ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے ہوئے گھر آ جائیں اور اس کے بعد پھر آتے ہی وضو کریں اور سحری کریں۔ سحری کرنے کے بعد پھر آپ تھوڑی دیر اگر وقت ہے تو قرآن پڑھیں، نہیں تو صلاۃ التسبیح پڑھیں، نہیں تو نوافل پڑھیں یا نہیں تو پھر دعا میں بیٹھ جائیں، خاص دعا پڑھیں۔ دعا تو بہت کرتے ہیں لوگ مگر یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں جو دعا کرتا ہوں مجھے مستجاب الدعوات بنا دیجیے۔ اے اللہ میں جو کچھ بھی مانگو وہ سب قبول ہو جائے۔ ایک دعا یہ کیجیے دل میں، کعبہ کو بھی دیکھنے کے وقت اور ایسے وقت میں دعا ہے کیجیے تو یہ ضرور کیجیے کہ یا اللہ میں جو مانگوں گا وہ سب قبول ہو جانا چاہیے۔ ایک یہ دعا کیجیے اور دوسرا یہ کہ یا اللہ میرے نصیب میں جو کچھ بھی ہے پروردگار تو میرے نصیب کے حصے کو مت بھولا، میری نصیب کا پورا حصہ مجھے عطا کر دیجئے۔ اور دوسروں کے لیے دعا کیجئے، حدیث میں جو شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پورا ہونے سے پہلے وہ چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر غیر کے لیے جو دعا کیا ہے تو اس کو تو دعا قبول ہو گئی لیکن وہ چیز پہلے آپ کو ملے گی اس کے بعد اس کو ملے گی۔ اس لیے دعا کیجئے اور دعا کرنے کے بعد اذان ہوگی، سنت پڑھیے، نماز فجر پڑھیے، اشراق پڑھیے، پھر سو جائیے، اپنے کام میں مصروف ہو جائیے۔ یہ ہے میرے دوستو بزرگوں آج کی رات کی ترتیب۔ اللہ تعالیٰ اس ترتیب کے ساتھ ہماری پوری دلچسپی کے ساتھ رات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔